السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسلامی نظام حکومت میں کون کون سے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور لگائے جاتے رہے ہیں۔ چونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں یہاں کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ غیر مسلموں سے ایک خاص قسم کا ٹیکس لیا جاتا تھا، اور میرے اس چینل میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن اردو سے انہیں محبت ہے، تو وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ان تک پہنچیں۔ تو اسلامی نظام حکومت میں کون کون سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کن سے لیا جاتا ہے، کیا لیا جاتا ہے، کتنا لیا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اسلامی نظام حکومت میں ٹیکس کئی طرح سے لیے جاتے ہیں، جن میں ضرائب، نوائب اور عشور بہت مشہور ہیں۔ پہلے بات کریں ضرائب کی، تو ضرائب سے مراد وہ ٹیکس ہے جو زمین کی پیداوار پر لگایا جاتا ہے، یہ سب سے لیا جاتا ہے۔ یہ پیداوار کی قسم اور زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی شرح عام طور پر پیداوار کا 10% سے 50% تک ہو سکتی ہے۔ ضرائب کو اسلامی حکومت وصول کرتی ہے اور اسے عوامی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ ٹیکس جو ہوتے ہیں نا، جس کی بات کی میں نے، ضرائب، یہ ضرائب سب سے لیا جاتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، سب سے لیا جاتا ہے۔ وہ 10% عام طور پر ان کی جو کمائی ہوتی ہے، یعنی کھیت کے ذریعے ان کی جو کمائی ہوتی ہے، اس میں 10% لیا جاتا ہے، یہ سب سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نوائب۔ نوائب سے مراد وہ اضافی ٹیکس ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس عام طور پر ہنگامی حالات یا کسی خاص منصوبے کے تحت لگایا جاتا ہے۔ نوائب کی شرح حکومت کی ثوابدید پر ہوتی ہے، یعنی حکومت جتنا طے کر دے اس پر۔ اسے بھی اسلامی حکومت وصول کرتی ہے۔ جس مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے اسی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نوائب کا استعمال ہوا۔ اس کے بعد عشور۔ عشور سے مراد وہ ٹیکس ہے جو زمین کی پیداوار کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن عشور صرف ان زمینوں پر لگایا جاتا ہے جو مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، عشور جو ٹیکس ہے وہ غیر مسلموں سے نہیں لیا جاتا، یہ صرف مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی ملکیت ہے اسی پر، اور یہ عام طور پر 10% ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں فدیہ ہے، جزیہ ہے، اور بھی بہت ساری ہیں۔ فدیہ کے بارے میں جانیں کہ فدیہ ایک مالی جرمانہ ہے جو کسی شخص کو کسی غلط کام یا کوتاہی کے کفارے کے طور پر ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی کسی نے کچھ غلط کر دیا تو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر مالی معاوضہ ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص کو ادا کیا جاتا ہے جس کو نقصان پہنچایا گیا ہو۔ فدیہ کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، بہتر ڈھنگ سے جانتے ہیں۔ جزیہ کے بارے میں ہم لوگ جان لیں، یہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلامی ریاست کے تحفظ میں رہتے ہیں۔ جزیہ ایک قسم کا خراج ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے مستثنی رہنے کے بدلے میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ میں یہیں پر آنا چاہتا اور اسے ہی واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جزیہ جو ٹیکس ہے نا، یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، صرف اور صرف غیر مسلموں سے، اور یہ بھی عام طور پر 10% ہی ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو وہاں ان لوگوں کو نہیں جانا ہوتا ہے، یعنی غیر مسلموں کو اس میں شامل نہیں ہونا ہوتا ہے۔ وہ آرام سے اپنے گھروں میں رہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ تو مسلمان اسی لیے ان سے ٹیکس لیتے ہیں کہ آپ رہیں، آپ گھر پہ رہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اور ہم آپ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جزیہ جو ٹیکس ہے نا، یہ بہت خاص ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہے، اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ مجھے جزیہ نہیں دینا ہے، تو اس کی بھی صورتیں کئی بادشاہوں نے رکھی ہیں۔ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے، نہیں دینا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے میں آپ جزیہ نہ دے کر آپ جنگ کا حصہ بنیں، چلیے جنگ میں آپ شامل ہوں، اور آپ بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں مطلب لڑائی کریں، تو وہاں پر غیر مسلموں سے بھی یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد
اسلامی ریاست میں اور بھی بہت ساری ٹیکسز ہیں، جن میں زکوٰۃ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ زکوٰۃ مطلب ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، یعنی ایمان مطلب کیا کہ ایک مسلمان جن 5 چیزوں کو مانتا ہے ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ اسلامی فریضہ ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی شرح عام طور پر 2.5% ہوتی ہے، اور یہ سونے، چاندی، نقدی مال تجارت، زرعی پیداوار اور مویشیوں پر لاگو ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں تو یہ زکوٰۃ سب کو دینا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسلامی نظام میں نہیں رہ رہے ہیں تو یہاں آزادی ہے کہ آپ دیں یا آپ چرا لیں۔ چرانے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حکومت اگر کہیں یہاں آ گئی تو پھر سب کو دینا پڑے گا، لیکن یہ کون دے گا؟ جو صرف مسلمان ہیں وہ، یہ غیر مسلموں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خراج۔ خراج یہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں کی ملکیت والی زرعی زمین پر لگایا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت اس زمین کی آمدنی کے مطابق ایک مقررہ حصہ بطور خراج وصول کرتی ہے۔ غیر مسلموں کی جو زمینیں ہیں ان میں لگایا جاتا ہے، مسلمانوں کی زمینوں میں الگ لگایا جاتا ہے، عشرہ کہتے ہیں اس کو، اور غیر مسلموں کی جو زمینیں ہیں ان میں لگایا جانے والا ہے وہ ہے خراج۔ فے اور غنیمت، یہ غیر مسلموں کی جنگی فتوحات سے حاصل شدہ مال ہوتا ہے۔ غنیمت کا 20% اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے اور باقی 80% مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو فے کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جنگ میں گئے تو جنگ میں جانے کے بعد اگر فتح ہو گئی تو وہاں سے جو کچھ بھی حاصل ہوا اس کا 20% ان مجاہدوں کو دیا جائے گا جو اس جنگ میں شامل تھے، اور 80% بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ اس کے بعد صدقات بھی ہیں، یہ مالی واجبات زکوٰۃ سے تھوڑا سا الگ ہے اور فلاحی کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ٹیکسز ہوئے جو اسلامی ریاستوں میں لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہاں غیر مسلموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ ٹیکسز جو صرف غیر مسلموں سے لیے جاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں، اور غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں اس کا بدلہ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ سکون سے اپنے گھر میں رہیں اور وہ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو اپنا علاقہ سمجھے، اپنا گھر سمجھے۔ یہ سب معلومات رہی ٹیکسز کے بارے میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔